قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ بے شک مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اور آنکھ کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے، اور جب شکر کرتا ہے میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کے تخت و تاج، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف۔ اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔ فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا، اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا۔
दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों का हिसाब किताब नहीं। अल्लाह गनी। उलमा किराम ने लिखा है मैदान महशर बर्पा होगा, कयामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफसी नफसी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो? वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले? वो कहेंगे हाँ, हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। फिर ऐलान होगा सब्र वाले लोग कहां हैं? तो एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहां चले हो? वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं, क्या अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो लोग कहेंगे मालिक कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया। फरमाया जाओ, तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई तुमने उनका हिसाब ना किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता है जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए तो अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाजमी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। पुकारो उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूं। झोली फैला तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता व याफ़ू अनिस्सय्यिआत। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही। मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूं जब उनको तौबा की तौफीक देता हूं, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता। और पांचवी चीज फरमाई मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूं, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूं। दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, गहरी गहरी सोच में है, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है? उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें हजार साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक एक आदमी की। अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्रें 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा? मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है।
یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں۔ اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے جہان کی بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا۔ اور لوگوں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے۔ فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوح محفوظ سے، عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا۔ اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے۔ ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک۔ مگر مسلمانوں، خدا کی قسم، جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نہیں، وہ انعام نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا، اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں، غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میری ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں۔ برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیری ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ بے شک بے شک۔ علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو
تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا، اور جیسے ٹریفک والا، پولیس والا، سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا، ایک لائٹ مارے گا، ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو. سب لوگ ٹھہر جائیں گے. اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ، اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی. وہ بندے کہیں گے، ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم، گناہ زیادہ، گناہوں کے دفتر نکلے. جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا، ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے. فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے، بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری. اور مالک کائنات، یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے. آواز آئے گی، قرآن کریم کی برکت ہے، تیری اولاد نے قرآن پڑھا، اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا. تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ شب قدر وہ رات ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی. نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے. پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے. پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی تاک رات ہے. اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھیو. تو اس حساب سے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات ہوئی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے. تو سارے ہی عشرہ شب قدر کا ہوا. ہر رات کو حاصل کرنے کی، جاگنے کی کوشش کی جائے. فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا، جنت میں درخت لگائے گئے، جنت میں پھول لگائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کی نہروں کو کھولا گیا. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. جبریل امین سب سے جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں، اور فرشتوں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ. جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو. اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات. بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام. ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی.
ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رانجایا، انہوں نے اتنی عبادت کی۔ میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ آفتاب گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور جب مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں، قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا۔ تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے،
اور शब कदर की कदर करो। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अब्बास, मैं तुझे एक नमाज ऐसी बताता हूं, या हर रोज पढ़ लिया कर, या तीसरे दिन पढ़ लिया कर, या हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया कर, या महीने में एक दफा पढ़ लिया कर, या साल में एक दफा पढ़ लिया कर, या उम्र में एक दफा पढ़ लिया कर, अल्लाह पाक तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। वो है सलातल तस्बीह के नाम से नमाज, सलातल तस्बीह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इस तरह से पढ़ी जाती है, शुमार कर करके। लोग जानते हैं, औरतें भी जानती हैं। जिसको पता ना हो बाद में मुझसे पूछ लेना। हाँ, तुम्हें ये तो सबको पता है ना कि अगर 10 का नोट तोड़ाओ तो एक के कितने रुपए आने चाहिए। ये सबको मालूम है कि 100 का नोट अगर तोड़ाए तो 10 के कितने आने चाहिए। ये सबको पता है कि 5 के नोट के एक के कितने आने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि जब दम निकल रहा हो तो मुंह से क्या कहना चाहिए। ये सबको पता है कि कोठी, बंगले, एयर कंडीशन, महलात होने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि कब्र की वहशत और अंधेरी कोठरी में रोशनी का इंतजाम भी होना चाहिए। तो मालिक कायनात ने इसीलिए ये वक़्त अता फरमाया और ये नियामत मुरहमत फरमाई रमजान मुबारक की और शब कदर की कि सारी रात में, सारा दिन में कमाई करो, अल्लाह अल्लाह करो, इस्तिगफार करो। फरमाया आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और हर घर में फैल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिब्रील कहता है जाओ अल्लाह अल्लाह करने वालों से मुसाफा करके आओ। फरिश्ते मुसाफा करते हैं। और जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है उसको लैलतुल जायदा के नाम से कहा जाता है। सारे मखलूक के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सारी उम्मत की बख्शिश और निजात का जरिया बना देते हैं। तो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फज्र। सारी रात सलामती वाली है, सारी रात नियामतों वाली है, रहमतों भरी रात है, करम भरी रात है, भागा वाली रात है, रहमतों वाली रात है। इसलिए सलाम। हर शर से अमन है, सलामती है। हर फसाद से अमन है, सलामती है। हर तकलीफ से अमन है, सलामती है। सहाबा कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का आखिर आया करता था सहाबा चीखे मार मार के रोया करते थे, इलाही फिर रमजान ना जाने किसको आएगा और किसको नहीं। मदीने की गलियों में सहाबा रोया करते थे। मदीने की गलियों में चीखो पुकार हुआ करती थी कि हाय गया रमजान, रमजान चला गया, जा रहा है, न जाने फिर जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा। हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, हमारी इस्तिग़फ़ार कैसे कबूल होगी, दुरूद पाक के दर्जे कैसे बढ़ेंगे, तिलावत कुरान पाक पर इनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा। उन हजरात का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे यकीन था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे हैं। सहाबी आया, फरमाया आओ बरकत वाला खाना खा लो। और फरमाया इसे सारी उम्र ना छोड़ना। अंदाजा लगा, पेट अपना भरो, खाना खाओ, जायका मुंह में लो और सवाब भी लो। इस नियत से खाओ कि काली कमली वाले की सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है। इसलिए ये इरादा ना करो कि इसलिए खा रहा हूं दिन में भूख ना लगे, सवाब नहीं मिलेगा। फिर एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं। ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले
ادھر جلالپور کی طرف ایک کشتی میں 45 مرد بچے عورتیں زیادہ بھر گئی، شادی کے لیے جا رہے ہیں، گھروں کو جندرے مار کے گئے، شام کو آ کے کھول لیں گے، خدا کی قسم جندرے کھولنے والے آج تک واپس نہ آئے، لاشیں نہ ملی، بچوں کی لاشیں نہ ملی، عورتوں کی نہ ملی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ شادی نہیں، بربادی ہونے والی ہے۔ یہ جو روزہ نہیں رکھتے نا، ان کا اللہ پر ایمان نہیں، ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں۔ اگر یقین ہو یہ اس طرح کھاتے پیتے پھریں، رمضان کا روزہ جھوٹ بولے، رمضان کا روزہ کوئی مسلمان کا بیٹا رشوت وصول کر لے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ اور کم تولتا رہے، رمضان مبارک کا مہینہ اور کم ناپتا رہے، رمضان مبارک کا جنتی مہینہ اور دھوکہ دے فریب کرے۔ یہ تو جنتی مہینہ ہے، جنت بناؤ، دوزخ اللہ پاک نے بند کر دی، اپنے اوپر جہنم کو حرام کرنے کی کوشش کرو۔ ارے بند ہو گئی تو اسے بند ہی رہنے دو۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیہڑیاں نہیں لگتی، پھر بچوں کو کہاں سے کھلائے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچوں کا خدا تو ہوا نا، بچوں کو پالنے والا تو ہے، ان بچوں کا پیٹ بھرنے والا تو کب سے بن گیا؟ خدا کا قرآن سن، فرمایا بلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو، اپنی اولاد کو دیکھ کر تنگ نہ ہوا کرو، ان کا کپڑا کہاں سے لاؤں، ان کے لیے روٹی کہاں سے لاؤں، ان کا خرچہ پورا کیسے کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان کو تجھے بھی روزی ان معصوم بچوں کے صدقے میں مل رہی ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تیرا عمل، تیری کرتوت، تیری بدعمالی، تیری روح سیاہی اس قابل کہاں ہے کہ تجھے پانی کا گھونٹ دیا جائے، تجھے روٹی کا ٹکڑا دیا جائے۔ فرمایا مجھے اپنے مالک کائنات ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بے گناہ، یہ معصوم جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، ارے ان کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے، ورنہ تجھے تو میں مٹی چٹانے کو بھی تیار نہیں۔ تو پھر بندہ خدا کیسے بنا؟ پالنے والی ذات خدا کی ہے، بندہ نہیں ہے۔ چلو اگر یہ بھی سوچا کہ یار ایک مہینے کی آمدنی اگر نہ کی تو کمی ہو جائے گی، تمہیں کیا خبر، اگر ایک ذرا سا رگڑا لگ گیا بیماری کا تو ڈاکٹر تو سارے مہینے کے پیسے ایک چکر میں لے جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ کل ہی بتا رہے تھے ہمارے حاجی صاحب کو داخل کرنے کے لیے گئے، ایک کمرے کے ایک دن کے 300 روپے، کولر والے کمرے کے ایک دن کا 150 اور اے سی والے کمرے کا ایک دن کا 300۔ اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ یہ ڈاکٹر ہیں یا جہنم کے دروغے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں لے جاتے اتنے پیسے۔ ایک دن کے 300 ایک کمرے کے، دوائیوں کے بغیر۔ میری سمجھ میں تو آتا نہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبان ہے، یہ حضرت اسرائیل کا کنبہ ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی 9000 روپے مہینہ ایک کمرے کا ہو گیا نا۔ تو پھر یاد رکھو جنت بھی سستا نہیں ہے، بڑی قیمت ہے جنت کی، بڑی قیمت ہے۔ اور ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں، ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ مالک بن دینار، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اس کے سامنے سے ایک باندی گزری، ایک لڑکی گزری، بڑی خوبصورت ہے، بڑے کپڑے ہیں، بڑی خوشبو ہے، بڑی چٹک مٹک ہے، بڑا ہی ناز و نیاز ہے، اور بڑی
उजब है, बड़ी खुदबीनी है, बड़ी हसीना है, बड़ी अकड़ अकड़ के चल रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की से पूछा कि तेरी क्या कीमत है, क्या कीमत है तेरी? बांदी थी ना, पहले जमाने में बांदियां बिका करती थी, कि तेरी क्या कीमत है? उसने जब मालिक बिन दीनार के कपड़ों पर नजर डाली, फटे पुराने गरीब आदमी, कहने लगी शक्ल तो देखो मेरी कीमत पूछने वाले की, खरीदने वाला मुंह तो बना पहले। अच्छा इतनी अकड़ करती है, बता तो सही तेरी क्या कीमत है? वो कहने लगे अच्छा तू ही बता, फकीर तू ही बता मेरी कीमत क्या है। तो मालिक बिन दीनार फरमाने लगे मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां, खजूर भी नहीं, मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां। तो बड़ी हंसी, उन्होंने कहा वाह वाह खूब कीमत लगाई मेरी, जरा आओ तो सही मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछना, जिसकी वो बांदी थी। उसने सोचा चलो मेरा मालिक 2 घड़ी हंसेगा, दिल लगी होगी, मजाक होगा। मालिक बिन दीनार को फकीर समझ के साथ ले गई और वहां जाके कहने लगी अपने मालिक से कि जरा इससे मेरी कीमत पूछना। उन्होंने कहा भाई फकीर क्या कीमत है इस बांदी की? उन्होंने कहा जी खजूर की 2 गुठलियां। उन्होंने कहा इतनी कम कीमत क्यों? मालिक बिन दीनार फरमाने लगे इसमें ऐब बहुत ज्यादा है, खामियां हैं, नुक्स बड़े हैं, पसीना आ जाए तो बदबू आने लगी, मिंजन मसाक न मले तो दांत मैले हो जाए, सुरमा ना डाले तो आंखें अच्छी ना लगे, सर में तेल न लगाए तो डैन नजर आए, कपड़े साफ ना हो तो चुड़ैल नजर आए, पेशाब रुक जाए बीमार नजर आए, पखाना रुक जाए बीमार नजर आए, हवा रुक जाए बीमार नजर आए, खाने को ना मिले तड़प तड़प के मर जाए, पानी ना मिले तरस तरस के मर जाए। जिस लड़की में इतने ऐब हो खजूर की 2 गुठलियों से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से वो कहने लगा उस बांदी का जो मालिक था, उन्होंने कहा फिर ये तो हर औरत में ऐब है, हर औरत पखाना भी करती है, पेशाब भी करती है, हवा भी खारिज करती है, पसीना भी आता है, थूकती भी है, खाने को मांगती है, पीने को मांगती है, पहनने को भी चाहिए, कोई ऐसी औरत भी है जो ये सारी चीजें मांगे ही ना? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हाँ मेरे पास है, न तुझसे कपड़ा मांगे, न खाने को मांगे, न पीने को मांगे, न मसाज मांगे, न सुरमा मिस्सी मांगे, न मेकअप का सामान मांगे, न कपड़ा मांगे, कोई शायद उससे न मांगे, न नींद आए, न बीमार पड़े, न डॉक्टर लाना पड़े, न हकीम लाना पड़े, कोई बुलाना भी ना पड़े। मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरे पास ऐसी औरत है न तेरी मौत आए न उसकी मौत आए, न जुदाई कभी भी हो। दुनिया की औरत के साथ जब आदमी बगलगीर होता है ना, औरत आदमी के बगल में हो, प्यार कर रहा हो और दिल में ये बात आ जाए कि आज तो ये मेरी बगल में है, कल पता नहीं कहां होगी या कब्र में होगी, खुदा की कसम हाथ ढीले छूट जाएंगे, बदन ढीला छूट जाएगा, तबीयत फिर जाएगी, बेतबारा सौदा है। तो उस बांदी के मालिक ने मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उसकी कीमत बता फिर क्या है, जो औरत पसीना ना आए, न खाने को मांगे, न पीने को तलब करे, न लिबास लाना पड़े, न डॉक्टर हकीम की जरूरत पड़े, कोई चीज नहीं। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे और लोगों
اس عورت کی قیمت جنتی حور کی قیمت پچھلی رات ہو، رمضان کا مہینہ ہو، تہجد کا وقت ہو، 2 رکعت نماز اس کی قیمت ہے۔ آج عادت نہیں، صبح اٹھیں گے نا سحری کے وقت سگریٹ پیتے رہیں گے، حقے پہ زور لگائیں گے، ایک عورت کھانا پکائے گی، باقی برتن ادھر رکھیے کر، اور یہ نہیں کہ 2-4 رکعت نماز نفل ادا کر لوں، یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے اور کس کو نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ توفیق دی اور یہ وقت عطا فرمایا، اس کی قدر کرو، رات کو بھی قدر سے گزارو، دن کو بھی قدر سے گزارو، توبہ استغفار کا اہتمام بناؤ، جتنے دن باقی ہے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، استغفار کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرو، کپڑے بھی دھو، اللہ اللہ بھی کرو، برتن بھی مانجو، کلمہ کا ورد بھی کرو۔ حدیث میں آتا ہے، سنو میری بات عورت مرد کان لگا کر، حضور فرماتے ہیں جو زبان میرا نام لیتی ہے اس زبان کو جہنم میں ڈالتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جھاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے،
شور مٹایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی، نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہو۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لڑزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا، نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی، تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا؟ عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری، وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں
میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے، اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔